بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باب المحصری و جزاء الصیدی۔ بعض نسخوں میں یہ باب ہے اور بعض نسخوں میں باب المحصری اور باب اذا احصر المعتمر کا باب ہے، اور اس کو کتاب العمرہ ابواب العمرہ کے تحت ہی انہوں نے نقل کیا ہے۔ وقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا قول فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ قربانی کرو، اور اپنا سر اس وقت تک حلق نہ کرواؤ، سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے اپنے محل میں، اپنی جگہ میں، یعنی اس جگہ پر، اس مکان پر کہ جہاں پر اس کو نحر کرنا واجب ہے۔ وَهُوَ الْحَرَمُ، اور وہ مقام حرم ہے۔ اب اس میں وقال عطاؤن، اچھا اب یہاں پر وقال عطاؤن کہا تو یہ کون سا عطا ہے؟ وَهُوَ ابن ابی رباح، یہاں عطا سے مراد عطا بن ابی رباح ہیں۔ یہ کہاں سے ہم نے متعین کیا؟ عطا بن یسار کیوں نہیں ہے، عطا بن ابی رباح ہی کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں وصلہ ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے یہی بات اپنی مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا، تو وہاں پر واضح طور پہ عطا بن ابی رباح وصل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس بات کو امام قسطلانی نے اپنی شرح ارشاد الساری کے اندر نقل کیا جی۔ بہرحال وقال عطاؤن، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں احصار کی، محصر کی تشریح میں کہ الاحصار من کل شیء یحبسہ، کہ احصار ہر وہ چیز ہے جو روک دے۔ قال ابو عبداللہ، امام ابو عبداللہ، یہ امام بخاری کی کنیت ہے۔ امام ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں وحصوراً، جو عورتوں کے قریب نہ جائے، لا یأت النساء، جو عورتوں کے قریب نہ جائے، یعنی کہ وہ احصار کا جو معنی ہے وہ قرآن پاک کے اس لفظ سے لے رہے ہیں وحصوراً، کہ لا یأت النساء، یہاں پر حصوراً قرآن میں آیا ہے تو اس کا معنی آتا ہے کہ عورتوں کے قریب نہ جائے، یعنی روک دیا گیا۔ اسی طرح محصر جو ہے وہ شخص ہے جو روک دیا گیا ہے۔ تو اس کا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری کے اندر لکھا ہے محصر بضم المیم و سکون الہائی، کہ یہ میم کے ضمہ کے ساتھ ہے اور ہا کے سکون سے ساتھ ہے، اور باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے محصر، اور اس کا معنی کیا ہے؟ ای الممنوع من الحج او العمرۃ، وہ شخص جس کو حج یا عمرہ سے روک دیا گیا ہو۔ اب یہاں پر احصار، محصر، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ احصار میں، محصر ہونے میں علماء کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ احصار کے لغوی معنی روک دینے کے ہیں
کسی کو کسی کام سے روک دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور شرعی معنی یہ ہے کہ محرم جس نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا ہے اس کو روک دینا۔ اس میں اختلاف ہے آگے کہ احصار کس کس چیز سے معتبر ہوگا، یعنی محصر کا اطلاق، یعنی کون کون سی چیز سے روکا جائے گا تو محصر کا اطلاق ہوگا۔ تو یہاں پر عطا بن ابی رباح کا قول نقل کیا گیا ہے کہ الاحصار من کل شیء یحبسہ، کہ ہر روکنے والی چیز دشمن ہو یا قید کر دیا جائے یا کوئی مرض ہو، اور مرض شدید ہو جائے گا اگر آگے بڑھے گا تو، یا موت کا خدشہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ احصار ہے، محصر کہلائے گا۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف دشمن جو ہے اس کے اندر منحصر ہے، یعنی صرف دشمن کا احصار معتبر ہے۔ اس کے علاوہ جو مرض وغیرہ ہے یا سفر کی جو مشقتیں ہیں وہ رکاوٹ نہیں مانی جائیں گی، وہ احصار شرعی نہیں ہوگا۔ اب آگے محصر کا حکم کیا ہے جی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ محصر کو جہاں روکا جائے وہیں سے قربانی کا جانور حرم میں بھیج دے، اور حج لے جانے والے سے قربانی کا وقت مقرر کر لے کہ 10ویں یا 11ویں یا 12ویں کے دن فلاں وقت قربانی کرنا۔ اب 4 بجے کے بعد، مثال کے طور پہ اس نے یہ اس کے ساتھ متعین کیا کہ 11 کے دن کو 4 بجے شام میں میری قربانی کر دینا۔ اب 4 کے بعد یہ اس دن جو وقت متعین کیا تھا یہ حلق کرے گا یا قصر کرے گا تو حلال ہو جائے گا اور احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں اگلا باب اور اگلی روایات۔ باب اذا احصر المعتمر، جب عمرہ کرنے والا روکا جائے۔ اس میں بھی وہی تفصیل ہے ساری جو ابھی میں آپ کو احصار کے تحت بیان کر چکا ہوں۔ اصل میں یہ الگ سے باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے امام بخاری کا کہ عمرہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قضا واجب ہے محصر پر عمرہ کی، اور امام شافعی کے نزدیک قضا واجب نہیں ہے، اور حنفیہ جو کہتے ہیں کہ عمرہ کی قضا واجب ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرۃ القضاء جو ہے اس کو دلیل بناتے ہیں۔ ان لوگوں کی تردید میں جو یہ کہتے ہیں کہ محصر پر عمرہ کی قضا نہیں ہے، ان کے رد میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب الگ سے قائم کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ نکلے مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے فتنہ کے زمانہ میں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر فتنہ و فساد کے زمانہ میں عمرہ کے لیے مکہ کی طرف نکلے، یہ زمانہ تھا حجاج بن یوسف کا۔ قالا، تو فرمایا اگر میں بیت اللہ جانے سے روکا گیا، صدتم ای منعتم، اگر میں بیت اللہ سے جانے سے روکا گیا تو میں ویسا ہی کروں گا جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ میں کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے عمرہ کا احرام باندھا، اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عمرہ کا احرام باندھا تھا جس سال حدیبیہ میں روکے گئے تھے۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت عبید اللہ بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر یہ
ان دونوں نے بیان کیا ہے اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ جب عبداللہ بن زبیر پر حجاج بن یوسف کا لشکر آیا تو ان دونوں نے کہا کہ اس سال نہ حج کرو تو کوئی نقصان نہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ آپ بیت اللہ سے کہیں روک نہ دیے جائیں، ہم خوف کرتے ہیں کہ آپ کہیں بیت اللہ سے روک نہ دیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہم نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کی طرف، پس قریش کے جو کفار تھے انہوں نے ہمیں روک دیا بیت اللہ جانے سے۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی کا جانور نحر کر دیا اور سر اپنا حلق کروا لیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا انشاءاللہ تعالی، تو میں چلتا ہوں، انطلقو میں چلتا ہوں، پھر اگر کسی نے بیت اللہ سے نہ روکا تب تو میں طواف کر لوں گا، اور اگر مجھ کو بیت اللہ سے روک دیا گیا تو میں کیا کروں گا، میں وہی کروں گا جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس حال میں کہ ہم ان کے ساتھ ہی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو میں بھی ویسا ہی کروں۔ چنانچہ ذوالحلیفہ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے احرام باندھا، پھر تھوڑی دیر چلے، پھر کہنے لگے حج اور عمرہ دونوں کا حال ایک جیسا ہے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کو بھی واجب کر لیا ہے۔ پھر ان کا احرام 10ویں تاریخ کو ہی کھلا۔ وہ قربانی ساتھ لے کر گئے تھے اور فرماتے تھے کہ پورا احرام اس وقت کھلتا ہے جب میں جا کر ایک طواف یعنی طواف زیارت کروں یا کوئی بھی طواف زیارت کر لے۔ تو یہ روایات اب واضح ہیں بالکل کہ عمرہ جو ہے اس کا بھی قضا کیا جائے گا، محصر جو ہے اس کی قضا کرے گا۔ اب اگلا باب ہے باب الاحصار فی الحج، حج سے اگر کسی کو روک دیا گیا۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، وہ کہتے تھے اگر تم میں سے کوئی روک دیا جائے حج سے تو تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کافی ہے۔ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اللہ کے رسول کی سنت اگر تم میں سے کسی کو روک دیا جائے حج سے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے؟ کیسے؟ بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کر لے، پھر ہر چیز سے حلال ہو جائے، پھر آئندہ سال کیا کرے؟ حج کرے اور جانور کی قربانی کرے یا روزہ رکھے۔ کب؟ اگر جانور قربانی کا نہ پائے تو پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ آگے اس کی دوسری سند پر کلام کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں احصار کی حالت میں
پہلے قربانی نحر کر کے پھر سر منڈائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محصر پر بھی قربانی ہے۔ تو اس سے اگلی روایت بھی اسی مفہوم کی ہے، اس کو آپ دیکھیں، باب النحر قبل الحلق فی الحصر، کہ اس شخص کی دلیل کہ جب آدمی روک دیا جائے تو پہلے قربانی کر کے پھر سر منڈائے تو یہ جائز ہے۔ اب اس میں بھی حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی قبل ان یحلق، قبل اس سے کہ حلق کرواتے، یعنی پہلے قربانی کی پھر حلق کروایا سر کا، اور اسی کا اپنے اصحاب کو حکم بھی دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا اس باب سے کہ محصر جو ہے وہ بھی قربانی کرے گا، اس کے بعد اپنا سر منڈائے گا۔ اب 10ویں ذی الحج کے جو اعمال اربعہ کی ترتیب میں اختلاف ہے وہ ہم پہلے مختلف ابواب میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلا باب دیکھیں، باب من قال لیس علی المحصر بدل، اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ محصر پر، یعنی جس کو روک دیا گیا ہے، اس پر کوئی قضا نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل، کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، تو اب جو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو روک دیا گیا ہو حج یا عمرے سے تو اس پر قضا نہیں ہے، ان کی کیا دلیل ہے، اس پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں روح بن عبادہ، انہوں نے حضرت شبل سے، وہ عبداللہ بن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے، اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک بدل یعنی قضا اس پر لازم ہے جو عورت سے صحبت کر کے اپنا حج توڑ دے، لیکن جس کو کوئی عذر ہو جائے، مثلا دشمن روکے یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تو احرام کھول ڈالے اور قضا نہ کرے۔ اور اگر اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو اور وہ محصر ہو، یعنی قربانی کا جانور بھی جو ہے وہ حرم نہ بھیج سکے تو وہیں پر نحر کر دے جہاں پر وہ ہے، اور اگر حرم تک بھیج سکتا ہے تو پھر اس کو حرم کی طرف بھیج دے، اور جب تک وہاں قربانی نہ ہو جائے تب تک احرام نہ کھولے۔ امام مالک اور ان کے علاوہ جو ہیں ائمہ، انہوں نے کہا کہ جب وہ رکا ہوا ہو یعنی محصر ہو تو جہاں کہیں چاہے وہیں قربانی کر دے اور سر منڈوا لے، اس پر قضا لازم نہیں ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے نحر کیا اور حلق کروایا مقام حدیبیہ پر، اور ہر چیز سے حلال ہو گئے۔ پھر کسی روایت میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو قضا کا حکم دیا ہو یا اعادہ کا حکم دیا ہو، اس چیز کا ذکر کسی روایت میں نہیں ہوا۔ اور حدیبیہ جو ہے یہ
حرم سے باہر تھی۔ اب اس روایت میں آپ نے دیکھا اور اس میں جو اختلاف ہے اس کی طرف چلتے ہیں مختصراً، کہ ترجمۃ الباب جو ہے اس کی حدیث کے ساتھ مطابقت ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرہ حدیبیہ کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ کو قریش نے روک دیا تھا حدیبیہ میں، اور آپ سے یہ منقول بھی نہیں ہے پھر کہ کسی صحابی کو آپ نے عمرے کی قضاء کا حکم دیا ہو۔ اس سے حضرت ابن عباس نے یہ اخذ کر لیا کہ محصر پر بدل یعنی قضاء لازم نہیں ہے۔ یہی ترجمۃ الباب ہے۔ اب جو ضروری چیز ہے اس باب کی وہ کیا ہے کہ محصر حدی یعنی قربانی کہاں پر ذبح کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک حرم کے اندر ذبح کرے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حرم میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حدیبیہ پر جو ہے وہ ذبح فرمایا، اور حدیبیہ جو ہے وہ حل میں ہے، مقام حل میں ہے، حرم میں نہیں ہے۔ اب احناف کی طرف سے پھر جواب کیا ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دو حصے ہیں، نصف مقام جو ہے حدیبیہ کا وہ حل میں ہے یعنی خارج حرم ہے، اور نصف جو ہے وہ حرم میں ہے۔ آج کل تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ابن سعود نے جو اطراف حرم میں حد کے نشانات لگائے ہیں، اطراف مکہ حرم کی حد کے جو نشانات لگائے ہیں، تو وہ مسجد حدیبیہ سے چند قدم دور ہیں، یعنی مسجد حدیبیہ حرم کے اندر ہے، اور یہ مسجد اسی جگہ پر بنی ہوئی ہے جہاں پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مبارک تھا، اور یہ دلیل ہے احناف کی کہ حضور نے حرم کے اندر ذبح فرمایا تھا، حرم سے باہر ذبح نہیں فرمایا تھا۔ اب اس باب کی اگلی جو روایات ہیں ان کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو تفصیل سے پڑھا جائے یا پڑھایا جائے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ائمہ کا، تو ان 4-5 روایات کو آپ نے خود سے مطالعہ کر لینا ہے۔ اب باب العمرہ آج ہمارے یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں، کل سے ہم کتاب فضائل المدینہ وہ شروع کریں گے۔